اپنے محبوب نبی سے محبت کرنے اور اس کا امتی بنا دیا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس محبوب کی وہ جماعت جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا محبوب محبت کرتا تھا، اس جماعت کے ہمیں سپاہی بنا دیا۔ پھر ہم راج تحسین پیش کرتے ہوئے امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، جنہوں نے ہمیں اس کام کے اوپر لگایا، ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہمیں اس کے اوپر چلایا، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں رب کا کہ مختلف امتحانوں آزمائشوں سے گزر کر ہم الحمدللہ آج بھی مولانا حق نواز کے دیے ہوئے اس پیغام کے اوپر ثابت قدم ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ قاری صاحب نے کہہ دیا غم کی حالت میں ہے، یقیناً تکلیف ہوا کرتی ہے، مگر ہمیں امیر جبل استقامت مولانا اعظم طارق کی شہادت کے اوپر جب امام اہل سنت آ رہی ہے نا آواز میری امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے۔ جب نوجوان رو رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا یہ کب تک روتے رہو گے، یہ تو آنے والے وقت میں اور بہت ساری شہادتیں ہونی ہیں، واقعات ہوتے رہیں گے، تو کیا ہر شہادت کے اوپر تم رو کر کے دکھاؤ گے؟ یہ جملہ کہہ کر کے انہوں نے فرمایا تھا ہمارا ماتم کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم عزیمت کے راستے اوپر ہیں، ہم عزیمت کے راستے کے اوپر رہتے ہوئے جانے والوں کی شہادتوں کے اوپر خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں عزیمت کے راستے کے اوپر باقی رکھے۔ آمین۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، الیکشن 5 سال کے بعد آنا ہوتا ہے اور گزر جانا ہوتا ہے۔ الیکشن ہمارا کوئی بنیادی مقصد نہیں ہے، الیکشن ایک راستہ ہے جس راستے پہ چل کر جو میں الیکشن کمپین کے دنوں میں گفتگو کیا کرتا تھا وہ آپ کو یاد ہے۔ مولانا حق نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں نے وہاں قانون بنوانا ہے صحابہ کرام کی ناموس کے تحفظ کا، میں اسمبلی میں نہ جا سکے، قانون نہ بن سکا۔ اظہار القاسمی ان کی جگہ پہ آیا، ایم این اے بنے، اسمبلی میں گئے، گفتگو انہوں نے وہی کر دی جا کر اسمبلی میں جو مولانا حق نواز نے مسجد حق نواز میں کی تھی، مگر وہ بھی ایک مرتبہ گئے، دوبارہ وہاں دشمن نے گولی مار کر جانے نہ دیا، وہ قانون نہ بن سکا۔ ان کی جگہ پر مولانا اعظم طارق صاحب آئے، ایم این اے بنے، اسمبلی میں گئے، انہوں نے وہ بل پیش کر دیا جس کے لیے حق نواز اظہار کا نعرہ تھا، انہوں نے عملاً وہ بل پیش کیا، مگر وہ بل ان کے دور میں منظور نہ ہو سکا، اور اس دور کے حکمرانوں نے، اراکین اسمبلی نے اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی، جس کی وجہ سے وہ بل منظور نہ ہو سکا۔ اور میں تنقید یا تبصرے کی بجائے، مجھے بھی پتا ہے، بہت سارے ذمہ داروں کو پتا ہے، اس وقت کچھ لوگ جرنیل کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ بل غلط طریقے سے پیش کیا تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس تاریخ پہ وہ پیش ہوتا ہے وہ چل ہی نہیں سکتا، اور یہ فلاں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا۔ یہ باتیں ہم سنتے رہے، کبھی ہم نے کان اس کے اوپر نہیں دھرا تھا، اس لیے کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ اور اپنی قیادت کے اوپر اس وقت بھی اعتماد تھا اور آج بھی اعتماد ہے۔ وہ بل منظور نہ ہو سکا،
اللہ کا نظام ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو کہتا تھا میں اسمبلی میں نہ جا سکا، مگر ان تینوں کی خواہش جو تھی وہ میری شکل میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہوئی۔ وہ بل میں نے محنت کر کے منظور کروایا، آپ حضرات کے علم میں ہے۔ میں اس کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کے لیے اسمبلی میں جانا تھا وہ بل تو منظور ہو چکا ہے، اور جب یہ بل منظور ہوا تھا یہاں پر بہت سارے ہمارے ذمہ داران موجود تھے۔ میں نے تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا اب الیکشن لڑنا کس لیے ہے، کس لیے اسمبلی میں جانا ہے۔ ہمارا تو ایک نعرہ تھا، وہ نعرہ تو ہمارا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد تو سڑکیں، نالیے، گیس، بجلی یہ چیزیں رہ گئی ہیں۔ جو مین مقصد تھا وہ اسمبلی میں جائے بغیر پورا ہو گیا ہے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں کوئی مت اس کا کوئی مطلب غلط نکالے کہ میں سابقہ قیادت کو کوئی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں انہیں وہی کچھ کرنا چاہیے تھا جو وہ کیا کرتے تھے، اور جو میرا دور آیا میں نے اس دور میں جو کیا وہ اس وقت کی ضرورت تھی، وہ میں نے پورا کر دیا۔ اس دور میں وہ ضرورت تھی، اس دور میں یہ ضرورت تھی، اور میں نے کارکنان سے، ذمہ داروں کی زبانوں سے یہ سنے ہوئے ہیں الفاظ، وہ وقت کی وہ ضرورت تھی اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وقت کی ضرورت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے میری شکل میں پوری کر دی۔ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہماری جنگ تھی، لڑائی تھی اور ہے اور رہنی ہے۔ اس کا مین لیڈر جو ہے مولانا حق نواز سے لے کر اس وقت تک لیڈر ان کا ساجد نقوی ہے۔ ایسا ہی ہے، وہی رہا۔ ادھر سے کتنے گئے، ادھر والا آج تک بھی باقی ہے نا۔ وہ ساری اپنی کتنے واقعات ہوئے، اس کو کوئی گرفتار نہیں کروا سکا تھا، اس کو جب گرفتار کروایا وہ میں نے کروایا۔ میں اس وقت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے مخالف کی چیخیں نکلوائی۔ میری حیثیت پوچھنی ہے تو میرے مخالفوں سے پوچھو۔ ان سے کہنا چاہتا ہوں تم خوشیاں مناؤ، انشاءاللہ میرے صبر کا اجر تمہیں مل جائے۔ میں نے ان بچوں کو بچے سمجھ کر کے پالا۔ اگر یہ میرے اوپر غلاظت والی گفتگو کرتے ہیں، مجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہے۔ رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ظالموں کے ساتھ رب کبھی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ جماعت اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں نہیں باہر کی دنیا میں پہنچی ہوئی ہے، اور میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم یہاں پر ہوتے ہیں، ابھی آپ نے الیکشن میں مجھے دیکھا، اس عمر میں میں نے رات دن ایک کیا، کبھی مجھ میں کبھی آپ نے کمی محسوس کی۔ میں ایمانداری سے رات کو جا کر کے نفل پڑھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ اس عمر میں یہ تیری مدد، تیری توفیق ہے کہ میں ساری رات پھر لیتا ہوں، سارا دن پھر لیتا ہوں۔ یہ اس کی مدد نہ ہوتی، اچھے بھلے نوجوان آ کر الٹے ہو کر گر جاتے ہیں۔ میں صبح آتا تھا 4 بجے اور صبح پھر 2 گھنٹوں کے بعد چل پڑتا تھا، یہ اس کی توفیق اس لیے تھا میرے سامنے جماعت تھی۔ میں نے کئی مرتبہ پروگراموں میں یہ گفتگو کر دی۔ میں ذمہ داروں میں بیٹھ کر کے کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوا ہوں، میں اپنی آخرت نہیں خراب کرنا چاہتا۔ یہ میں کہتا تھا، جلسوں میں بھی کہتا تھا کہ میں نے ایم ایل اے بن کر کے میں نے کوئی جائیدادیں نہیں بنانی، میں نے کوئی دولت نہیں بنانی، میں نے کوئی اس کے اوپر کوئی بینک بیلنس نہیں بنانا۔ مجھے رب نے اتنا کہ دیا ہوا ہے، میرے 2 بیٹے ہیں، یہ کھاتے رہے مزے کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے دیا ہوا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں دنیا داروں کی طرح حرام کھاتا پھروں یا ناجائز طریقے سے کھاؤں۔ نہ میں نے کھایا ہے، نہ میں آئندہ ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں بڑی ذمہ داری سے
बाजू खड़ा करके कह सकता हूँ मेरे ऊपर इस तरह का करप्शन का कोई एक लफ्ज नहीं बोल सकता। पूरे उन्वान पे चैलेंज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर एक मरतबा मैं जरनैल मोहतरम के दौर में मैं यहाँ पर आया, बल्दियाती इलेक्शन हो करके गुजरा था। मेरे शहर कमालिया के एक साहब यहाँ पर आए मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब ने मुझे कहा कि राय ज़ियाउल्लाह खान साहब आए थे। मैंने कहा जी अच्छा जी, क्यों आए थे? कहने लगे बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे थे? मुझे मौलाना ने कहा ये बताओ इलेक्शन में कोई कमजोरी तो नहीं दिखा दी थी? मैंने कहा जी क्या मतलब है? तो मुझे कहने लगे खुले खुले लफ्जों में कोई पैसे वैसे तो नहीं ले लिए थे? ये मौलाना आजम तारक साहब ने मुझे उस वक्त कहा। तो मैंने जरनैल मोहतरम को कहा था आप मेरे कायदे मोहतरम हैं, आपकी जुबान से एक मरतबा ये जुमला निकल गया, दोबारा कहने की मुझे कोशिश न करना। आपको चाहिए था उस बंदे के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देते। मेरा रिकॉर्ड है जमात का, मैं 7 साल पंजाब का सदर रहा हूं। आपके पास यूनिटों के सदरों की शिकायतें हैं, आपके पास मेरी कोई शिकायत है? अगर नहीं है तो आपको मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए था। ये मैंने इसलिए बात बताई है, अल्लाह के फजल करम से मेरे दौर में जमात जो है, उस दौर में आपको पता है ये कितने लोग खड़े हुए हैं असीरान, शहीदों के वरसा, शहीदों के घरों से एहतजाज होता था, वजीफा नहीं मिलता। जेलों वाले कहते थे वजीफा नहीं मिलता। मैंने अल्लाह के फजलो करम से मसाइल और मसाइब से भी निकाला है और जमात को मैंने मुस्तहकम भी कर लिया है और मैंने ऐसे लोगों को घर बना करके दे दिए जिनके पास अपने घर नहीं थे। फोटो स्टेट के पैसे नहीं मिलते थे कि हम अपनी FIR की फोटो स्टेट के पैसे नहीं देते थे। मतलब मेरे कहने का ये है, इसको कोई दूसरे लफ्जों में ना ले जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ वो दौर मुश्किलात का था, इम्तिहानों का था, परेशानियों का था, कुछ भी नहीं हुआ करता था। मुझे भी पता है, मैं जिम्मेदार रहा हूँ किन हालात में हम हुआ करते थे। अल्लाह के फजलो करम से, अपनी हिकमत अमली से, अल्लाह की मदद से, आपकी दुआओं से, शुहदा के मुकद्दस खून की बरकत से मैंने इस जमात को मजबूत कर लिया। और ये पूछना है कितनी मजबूत है, ये दुश्मन से जाकर के पूछो मैं क्या हूँ, उनसे पूछो मैं क्या हूँ। वो अपनी जगहों के ऊपर बैठ करके रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि इसको कहते थे बड़ा शरीफ है, बड़ा खामोश है, इसने हमारी जान निकाली हुई है। इस वक्त भी वो परेशान हैं और तुम मजे के साथ बैठे हुए हो। इलेक्शन क्या होता है? MPA MNA, मैंने कितनी मरतबा कहा ये MPA MNA मेरे से हाथ में लाने के लिए कई कतारों में खड़े होते हैं। मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूँ, ये जमात की ड्यूटी है मेरी। मुझे यहाँ लाया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए, मेरा यहाँ कोई काम नहीं। मैंने आपको बताया था न यहाँ मेरी कोई जायदाद है, न मेरी कोई फैक्ट्री है, न मेरा कोई कारखाना है, न मेरी कोई दुकान है, न मेरा कोई कारोबार है। मुझे यहाँ कोई काम नहीं है। मुझे तो जमात जमाती काम के लिए लाई थी, मैं उसके ऊपर आज तक कायम दायम हूँ। मैंने कितनी मरतबा कहा वो जमात जिसने मुझे भेजा था वो मुझे आज इशारा करे कि जंग छोड़ दो, इलेक्शन छोड़ दो, मैं 1 मिनट के बाद दूसरा मिनट नहीं गुजरने दूंगा। मैं जमात का था, जमात का हूँ, जमात का रहना है। हमारी इज्जतें जमात की वजह से हैं। जो जमात से इधर हुआ करते हैं, हमने बहुत सारों को देखा हुआ है, आने वाले वक्त में बाकियों को देख लेंगे। कोई मत कहने की कोशिश करे, पुराने पाक की आयतें लिख लिख करके कह रहे हैं कि ये यतीमों के साथ जुल्म हुआ। यतीम कोई एक नहीं है, यतीम यहाँ हजारों की तादाद में है। इस जमात में शहीद एक नहीं है,
ہزاروں کی تعداد میں شہید ہے. شریف ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر ہی کوئی یتیم بنتا ہے یا شہید کا بیٹا بن کر کے مظلوم بننے کی میرے خلاف غلط گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں باز نہیں آؤ گے. میں انشاءاللہ العزیز جماعتی عنوان کے اوپر اس کے اوپر نوٹس لے کر میری نرم مزاجیوں سے تم نے مجھے کہاں تک پہنچایا. تمہیں یہ دن دیکھنے پڑے تم جشن مناتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے تھی. جماعت ہاری ہے, لدھیان بھی نہیں ہارا. جماعت کو تم نے ہرایا. تم میں غیرت کی نام ہوتی ڈوب کے مر جانا. یہاں پہلے ہارتے نہیں تھے, پہلے یہاں ہار نہیں ہوتی تھی. اس وقت بھی کوئی جشن مناتا تھا. اس ہار کے اوپر جشن کیوں نہیں مناتے تھے؟ میں پھر ڈرتا ہوں جملہ کہتے ہوئے کوئی اس کا غلط مطلب نہ نکال لے. ہمیں ڈر لگتا ہے. تم بچے ہوئے اس لیے ہو, ہمیں شرم آتی ہے. ہم قبروں کو چھیڑنا نہیں چاہتے. وہ ہمارے لیڈر تھے, ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے لیے قابل احترام تھے. تم ہم سے یہ کہلوانا چاہتے ہو جواب میں, ہم تمہیں جواب میں یہ کہیں فلاں یہ تھا, فلاں یہ تھا, فلاں یہ تھا. اللہ کرے وہ برا دن نہ آئے. ہمارے لیے مجبوری یہ ہے, یہ ایسے ہی مجبوری ہے. جیسے شیعہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے, ہم پریشان ہیں ہم کس کو کہیں برا بھلا. مثال ہماری وہی ہے. ہم اہل بیت کو کچھ نہیں کہہ سکتے. شیعہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے. یہ طریقہ ان کا. ہم کہتے تھے ہم کس کو کہیں برا بھلا, تو جواب کیا تھا؟ رد عمل تھا کافر کافر, شیعہ کافر. یہ ایک رد عمل تھا, کسی کو نہیں کہہ سکتے تھے, یہ کہہ لیا. اب ہمارے لیے مشکل یہ آ رہی ہے کہ تم نے سوشل میڈیا کے اوپر جو گند میرے خلاف کیا, میں اپنے رب کو سامنے رکھ کر کے تم سے کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے. اور الزام ہوتا ہے. انشاءاللہ بھگتیں گے. جس نے مسجد حق نواز کے ممبر پہ بیٹھ کر اس ممبر کی توہین کی ہے, میں رب سے امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اس ممبر کے صدقے ان کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. انہیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے تھا. میں احسان جتلا نہیں سکتا, میری مجبوری ہے. میں جماعتی ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں. میں اگر کسی کو رہا کرواتا ہوں وہ ذمہ داری سمجھ کے کرواتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب میں اس کو لایا تھا اس دن آپ نے نعرے لگائے تھے, جی بابا جی کمال کر دیا. میں نے اس دن کہا تھا تمہارا ایک معاویہ ہے, میرے اور بھی کئی معاویہ ہیں جن کو میں ابھی لانا نہیں کہا. مجھے اپنی تقریر یاد ہے. اس کے بعد یہ 5 نوجوان یہ اس کے بعد نہیں آئے تھے. کیا میں ان کو میں نہیں لے کر کے آیا؟ کیا اشرف میمن ابھی 7 سال کے بعد میں لے کر کے نہیں آیا؟ یہ میری محنتیں ہیں, مگر میں جتلا نہیں سکتا. میری مجبوری ہے, یہ میری جماعتی ذمہ داری ہے. میں ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ کام کرتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں تم دشمن سے پوچھو میں کیا ہوں. زندہ باد. میں آگے کہنا چاہوں گا, الیکشن گزر گیا, کوئی بات نہیں ہے. کس کو لے کر کے آئے غور کرنا چاہیے, تمہیں غور کرنا چاہیے. اور میں اس پہ بھی ایک جملہ بس اتنا کہہ کر, تکلیف ضرور ہے, مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے, مگر میں بڑے ضبط والا بھی ہوں. آپ نے میری آنکھ سے آنسو نکلتا نہیں دیکھا. اس موقع پر میں نے آنسو نہیں بہایا. ایمانداری سے تکلیف ضرور ہوئی ہوگی, مگر میں نے آنسو نہیں بہایا اس عنوان کے اوپر. کوئی مجھے یہ نہ سمجھے
کہ شاید اس نے اس کے اوپر آنسو بہا کر کے رو کر کے دکھایا. میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, میں نے اس کے اوپر ابھی تک ایک آنسو نہیں بہایا. اس لیے کہ میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے نزدیک عزت عظمتیں جو ہیں وہ جماعت کی وجہ سے, سیٹوں کی وجہ سے نہیں ہے. میں سیٹوں کے بغیر کیا, ابھی بھی مجھے تو ابھی بھی فون آ رہے ہیں کہاں کہاں سے. میں نے کل بھی آپ کو دیکھنے میں کس کس کے ساتھ بیٹھا نظر آؤں گا انشاءاللہ. میں اس جماعت کی وجہ سے وہاں تک پہنچا ہوں. میں نے آج تک کبھی نہیں کہا میری ذاتی حیثیت ہے. میری حیثیت جو کچھ ہے وہ جماعت کی وجہ سے. مجھے یاد ہے میں جب یہ 18 کا الیکشن ہوا تھا, اس وقت جب رزلٹ میں میرا اور اس کا فرق آیا تھا, انہوں نے اس کے اوپر بھی جشن منایا تھا. مجھے یاد ہے, مجھے بھولی نہیں ہے باتیں. تم نے اس وقت بھی جشن منایا تھا. اس کے ووٹ کم کیوں ہیں, اس کے زیادہ کیوں ہیں, یہ سوچنا تمہیں چاہیے تھا. تمہارے زیادہ کیوں ہیں, اس کے کم کیوں ہیں. میرے ساتھ مل کر کے الیکشن لڑا تھا, تمہارے زیادہ کیوں بن گئے تھے اور میرے کم کیوں ہو گئے تھے. وہ کون سی وجہ تھی, تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. ابھی جو کمی آئی ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ملک میں ایک ہوا چل رہی ہے. یہ وام و گمان میں نہیں تھا ایسا ہوگا, اور ہو گیا. پورے ملک میں ہو گیا. اگر تو ہماری ایک سیٹ کے اوپر ہوتا نا, ہمیں مار پڑتی, ہم ضرور اس کے اوپر چیختے پکارتے. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, جب سارے ملک میں ہی ہو گیا ایک ہوا چل پڑی. اور میں بڑی وضاحت سے دیکھیں, چونکہ سب سے پہلی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے خلاف میں نے کی. آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. سب سے پہلے میں نے کی تھی, باقیوں نے بعد میں بولے ہیں. جب میں نے کہا تھا تو انہوں نے میرے سے بدلہ نہیں لینا تھا. لینا تھا نا, انہوں نے میرے سے وہ بدلہ لے لیا. کوئی بات نہیں ہے, کبھی موقع آیا میں بھی لے لوں گا. سیاست میں موقع آتے رہتے ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وزیر اعظم کا آج وزیر اعظم ہے, کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے, کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں, حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے. اور ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں سر جھکانا پڑے یا آنکھیں ہماری پست. بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, مجھے تکلیف ہے اس بات کی. کچھ لوگ ہمارے ساتھ چلتے تھے, ظاہر میں ہمارے ساتھ تھے, اندر میں کسی اور کے ساتھ. چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں. اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اعلانیہ کہہ دو کہ جی ہم نہیں مانتے. کوئی بات نہیں ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی تلوار ہے, کوئی کلاشن ہے, کوئی بم ہے ہمارے پاس کہ ہم زبردستی کسی کو منوانا چاہتے ہیں. کوئی زبردستی نہیں ہے. بتاؤ تمہارے ساتھ ہے, بتاؤ نہیں ہے, کون سا فرق پڑتا ہے. اس سے بہتر ہو جاتا ہے بتا دو, تاکہ ہم اپنی پالیسی جو ہے اس کو درست کر لیں. جنہوں نے یہ کیا, جنہوں نے ادھر والی مارکی میں اور ادھر والی مارکی میں بیٹھ کر کے فیصلے کیے, اختلاف جماعت میں ہو سکتا ہے. اختلاف حق ہے, ہر کسی کو حق ہے. لیکن جماعت کے خلاف اور جماعت کے مخالفوں کے ساتھ چلے جا کر کے کھڑے ہو جانا, یہ تو جماعت نہیں ہے. یہ منافقت ہے. یہ جماعت نہیں ہے. یہ اختلاف ہر جماعت میں ہوتا ہے, جماعت کے اندر رہ کر کے ہوتا ہے. دیکھیں نظریاتی طور پر اور تنظیمی طور پر آپ یہ مجمع, یہ میرے بیٹے بھی ہیں یہاں, آپ نے ان کو بھی دیکھ لیا, یہ بھی بیٹے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میرے بیٹے بھی میرے جیسے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ان کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی رکھے. ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں جی. آپ بیٹے ہیں, سارے بیٹے ہیں میرے. ہم بھی بیٹے ہیں. مطلب میں کہنا چاہتا ہوں, یہ دکھ تکلیفوں کی باتیں ہوتی ہیں. میرا بیٹا یہاں آیا, اس کے اوپر تنقید شروع کر دی. دوسرا بیٹا آیا, اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا. مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کا بیٹا آیا, اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا. ظالموں, تمہیں کسی کا حیا نہیں ہے.
ضیاء الرحمان فاروقی کا بھی تمہیں حیا نہیں آیا؟ چلو مجھے تم نے غلط سمجھا، تم نے ضیاء الرحمان فاروقی اس کے بیٹوں کے اوپر بھی تنقید کر دی، کچھ تو شرم حیا ہونی چاہیے۔ دھمکیاں دیدی، دھمکیاں۔ پہلے دیکھ لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو شاباش دیتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، شاباش بھی دیتا ہوں۔ قائد تیرے حکم پہ قائد تیرے حکم پہ قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ یہ آپ جتنے بھی کھڑے ہیں میں نام لوں گا، وقت لگے گا۔ قاری عمران حمزہ، قاری رشید صاحب ہے، یہ دیوانہ ہے، مستانہ ہمارا بھائی صاحب کھڑا ہے، کرم قریشی ہے، مولوی لطف اللہ ہے، شبیر ہے، ابراہیم ہے، دلیل ہے، یہ قاری صاحب ہے، پیچھے شکیل کھڑا ہے، شوکت کھڑا ہے، یہ خالد کھڑا ہے، یہ طالب کھڑا ہے، آپ سارے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے الیکشن کمپین میں جو آپ سے ہو سکتا تھا آپ نے کیا۔ میں کبھی کبھی مرتبہ ایمانداری سے گاڑی میں بیٹھا ہوا سوچتا ہوں یارو میرے میں کون سی بات ہے، یہ بیچارے ساری رات ہی پھرتے ہیں، سارا دن ہی پھرتے ہیں، میرے سے ملتا ہے ان کو کیا ہے؟ کبھی یہاں کر چائے کی پیالی مل گئی، کبھی نہ ملی، روٹی ملتی ہے تو وہ بھی اسی انداز کی ملی۔ یہ پھر بھی سارا دن یہ نوجوان تھے، چھوٹے بچے تھے، اس محلے والے تھے، یہ کئی بچے سارا دن ہمارے ساتھ ملتے تھے، ان کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ کس لیے تھے؟ یہ اس نظریے کی وجہ سے تھے، یہ میری ذات کی وجہ سے نہیں تھے۔ میں ان بچوں کا بھی شکر گزار ہوں، یہ ملک منیر کے بھتیجے بھانجے، یہ سارا خاندان میرے ساتھ پھرتا رہا۔ یہ ہمارا چوٹی صاحب ہے، اس کے بچے، یہ ہمارا اس کے بچے، یہ میرے ساتھ سارا دن پھرتے رہے۔ ایمانداری سے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، ہمارے پاس مجھے تکلیف ہے۔ الفاظ نہیں، آپ یہ مجمع ہے آپ کا، آپ کھڑے ہو کر مجھ سے کوئی سوال کریں، میرا حق ہے میں جواب دے کر آپ کو مطمئن کروں، یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہی بات آپ جا کر کے یہاں بات نہیں کرتے اور باہر جا کر گلی میں کھڑے ہو کر، چوک میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، یہ اختلاف اس کا حق نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جماعت کے ساتھ غداری ہوتی ہے۔ اس لیے باہر کھڑے ہو کر کے جو باتیں کرو گے، وہاں جو کھڑے ہوں گے وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کو کہہ دیں گے، ماشاءاللہ آپ نے کمال کر دیا، یہ کر کے، یہ کہہ کر کے، یہ تو کر دیں گے، مگر اس کا حل ہوگا نہیں۔ اور یہاں بیٹھ کر کے جو ایوان ہوا کرتا ہے، ایوان اس لیے ہوتا ہے یہاں کھڑے ہو کر بات کرو اور باتیں کر کے جواب لو، اور جواب جب تک مطمئن نہ ہو، میری ذمہ داری ہے میں جماعت والوں کو مطمئن کروں۔ بے شک آج میں نے صبح سنایا کہ میں جب ذمہ دار بنا تھا مولانا کی شہادت پر، یہی جامعہ محمودیہ میں فیصلہ ہوا، میرے خلاف اس وقت بھی بہت غلیظ پروپیگنڈا ہوا، میرے بارے میں اس وقت بھی بہت کچھ کہا گیا تھا۔ میں تو جنگ میں آیا ہی نہیں تھا، جنگ والوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا، یہ مجھے جانتے نہیں تھے، بغیر دیکھے بغیر جانے میرے خلاف وہ الفاظ کہہ دیے۔ حیران تھا یار، مجھے جانتے نہیں ہیں، میں نے دیکھا نہیں، میں ان میں گیا نہیں، یہ کیوں مجھے اینا کہنا شروع کر دیا؟ میں یہی تھا۔ مولانا کی شہادت کے بعد ہم 3 دن یہاں بیٹھے، حضرت حیدری اور میں، مجھے اب یاد نہیں ہے، ملک ابراہیم، خالد، شاید طالب ان میں سے کوئی ہو، اسے جلا سکتا، ملک منیر ہے، یہ ہے، نہیں مانتے، کہتے جی ہم مولانا صاحب کو۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے، کوئی وجہ تو ہو۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کو کہا ان حضرات نے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے سوالوں کے جواب دیں، مطمئن کرتے ہیں تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ حضرت نے مجھے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں، میں نے کہا حضرت آپ دعا کریں میں چلا جاتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے وہ بڑے فلانے ہیں، یہ بول رہے تھے نا بڑے سخت لفظ بول رہے تھے، کہنے لگا بڑے بے ادب ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں سہ لوں گا، میری کمزوری ان کے پاس کوئی نہیں ہے جس کے اوپر مجھے گرا سکیں، سوال کریں گے میں جواب دے کر مطمئن کر دوں گا۔ یہ ملک منیر بیٹھا ہے ان میں سے،
میرے خیال میں 10 منٹ نہیں گزرے تھے جب میں نے سوالوں کے جواب دیے. میں پوچھ رہا تھا کوئی اور سوال ہے تو بات کرو, انہوں نے کہا ختم ہو گئی ہے بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اتنا رب پہ بھروسہ کر کے ڈرتے ہوئے اللہ سے, بڑا بول نہیں بولتا, ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے تو 10 منٹ میں جو ایرانیاں کہتے تھے نہیں مانتے, انہوں نے مجھے اسی وقت مان دیا تھا. بے شک زندہ یہی آفت خالد جو ہے آگے بڑھ بڑھ کر کے یہ میرے اوپر بحث کر رہا تھا, اور میری 10 منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے میرے ساتھ رشتہ داری نکال دی تھی اسی وقت. اور مجھے کیا کہا تھا, لفظ بھی کیا کہا تھا, ہم نے یہ جو آپ کے اوپر تنقید کی ہے, اس تنقید کی وجہ سے آپ اس نظر سے تو نہیں ہمیں دیکھا کرو گے. تو میں نے کہا تھا یہ میری عادت میں نہیں ہے, زندہ باد. میں بڑا ضبط والا صبر والا ہوں, میری عادت میں نہیں ہے. اور اللہ کی مرضی ہے, دیکھو اسی کے گھر میں نے رہنا شروع کر دیا. سب سے آگے بڑھ کر کے تنقید میرے پہ وہی کر رہا تھا. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ ملک ابراہیم کھڑا ہے, یہ کھڑا ہے, اس نے جو مجھے کہا تھا اس کو پتہ نہیں کیا بتایا ہوگا میرے بارے میں. یہ میں یوں ہی کہتا ہوں جیسے بریلویوں نے دیوبندیوں کے بارے میں یہ لفظ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں, بے ادب ہے, نبی کو نہیں مانتے. یہ عام بندوں کو کہہ دیا. ایک بندہ عام سا بندہ ہے, پتہ نہیں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, مسجد میں جاتا ہے نہیں جاتا, اس کو کہہ دیا کہ یہ گستاخ ہیں. دیوبندی شیخ الحدیث گزر کر کے جا رہا ہے, عالم دین ہے. کسی نے کہا نوجوان سے اس سے ہاتھ ملاؤ, بزرگ جاؤ کر, یہ نبی کا گستاخ ہے. یہ لڑکا کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا, جس کی شکل سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ شیخ الحدیث سے ہاتھ نہیں ملاتا, نبی کا گستاخ ہے. کس لیے کہ اس کو کسی ذمہ دار نے کہہ دیا کہ یہ نبی کا گستاخ ہے. تو یہ کیفیت تھی میرے بارے میں, مجھے یاد ہے. مجھے یہی کچھ بنا کر کے پیش کیا ہوا تھا. اس ملک ابراہیم نے مجھے کہا تھا میں تو اپنے ہاتھ سے تجھے گولی ماروں گا. یہ سامنے کھڑا ہے. تو میں اس وقت سوچ رہا تھا یار پتہ نہیں مجھے شیعہ سمجھتا ہے, مجھے صدیق اکبر کا شاید گستاخ بنا کر کسی نے اس کو بتایا ہوگا, یا نبی کا گستاخ بنا کر کے اس کو. یہ جو مجھے کہتا ہے میں نے گولی مارنی ہے, گولی مسلمان کو تو نہیں ماری جاتی, یہ کیوں کہا اس نے. اور میرا حوصلہ دیکھیے, میں جس دن باضابطہ جنگ میں آیا تھا, باضابطہ جب آیا, پہلا جمعہ پڑھایا, تو فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کیا, تو یہ بھی ملک منیر گواہ ہوگا, پتہ نہیں خالد جو ان میں سے کوئی ہوگا, یہ بھی گواہ ہوں گے. قریشی کھڑا ہے. میں نے وہیں کہا کہ میں نے سب سے پہلے ملک ابراہیم کے گھر جانا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے اس وقت کہا, اور سب نے مجھے کہا کیا کہہ رہا تجھے بھول گیا ہے, اس نے تجھے کیا کہا ہوا. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں میرا تعارف کیا کروایا, اس نے یہ کہہ دیا میں اس کو اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں, میں وہ نہیں ہوں, میں کچھ اور ہوں. مجھے اس کو بتانا چاہیے میں الیکشن لڑنے کے لیے آیا ہوں, مجھے پتہ نہیں کس کس دروازے پہ ووٹ مانگنے کے لیے جانا ہے. پہلے میں اپنے دروازے درست کرنا چاہتا ہوں, بعد میں باقیوں کے پاس جاؤں گا. یہ میں نے کہا, اور میں نے ملک ابراہیم کو پیغام پہنچایا کہ میں آ رہا ہوں. اس نے کہا جی آدھا گھنٹہ رک کر کے آنا, آدھا گھنٹہ رک کر کے آنا. مجھے آج بھی یاد ہے, اس کے الفاظ بھی یاد ہیں. ہم آدھے گھنٹے کے بعد گئے, اس نے اپنے دروازے کے باہر زمین کے اوپر پھولوں کا فرش بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھول ڈالے ہوئے تھے, مجھے اس پھولوں کے اوپر سے اس نے بنایا, اور دروازے پہ کھڑا تھا. اس نے کہا مجھے معافی دو, پہلے اندر پھر جانے دوں گا, پہلے مجھے معافی دو. مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح کا آدمی ہے, مجھے وہ یاد ہے آج بھی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, یہ میرے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, میرے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے بڑی بڑی باتیں سن کر کے میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ گلے لگا کر کے پیار کیا ہوا ہے, اور میں جماعت ہوں, میں جماعت کی وجہ سے کرتا ہوں. میری کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. میری رشتہ داری جو ہے وہ صحابہ کرام کی وجہ سے آتا ہوں اس بات کی طرف. اس کے بعد آج تک میری اگر قید کے خلاف کوئی خطا ہو تو میں پھر بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. میں بتاتا ہوں کئی مرتبہ, یہ میں اور دوستوں کو بتاتا ہوں کہ یار اس وقت اس نے یہ کیا. یہ کئی مرتبہ میرے جوتے سیدھے کرتا, میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں, یار نہ کرو ایسا, نہ کیا کرو. یہ پھر کہتا ہے نہیں میں پکڑتا ہوں.
میری حیثیت یہ ہے، اس کی یہ ہے، میں اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے کارکن کی عزت جو ہے اس جماعت کی وجہ سے کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی میرے سے نہیں سنا ہوگا میں کسی کو کوئی کہہ کر کے بلاؤں، میں کسی کے بدتمیز ہو کر کے بلواؤں، یہ مجھے عادت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، دوران الیکشن یہاں کیا کچھ ہوتا رہا۔ جو لوگ الیکشن کے دوران ہمارے خلاف کمپین کرتے رہے، یہ جماعت ہے؟ نہیں، اس کو جماعت کہتے ہیں؟ نہیں، آؤ بیٹھ کر کے لڑو میرے ساتھ، جتنا مرضی لڑو، اختلاف کرو، سوال کرنے کا حق ہے۔ میرے خلاف کرتے ہو، میں جماعت ہوں، بے شک، بے شک، آپ کے خلاف ہونی ہے جو کچھ ہونا ہے۔ میری عزت میں مجھے تکلیف تو اس لیے ہوتی، میں نے کچھ بن کر کے کوئی مزے لیے ہوئے ہوتے، مجھے تکلیف ہوتی، یا مجھے مزے نہیں ملنے اس لیے مجھے تکلیف ہوتی۔ میں نے مزہ لیا ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے کیا تکلیف ہے؟ میں تو جماعت کی ڈیوٹی ادا کرتا ہوں۔ میں کتنی مرتبہ یہ لفظ بول چکا ہوں کہ میں جنگ سے باہر نکلتا ہوں تو میرا پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے، اور میں جنگ میں آ جاتا ہوں میرا پروٹوکول ختم ہو جاتا ہے۔ باہر دنیا مجھے سلام کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، یہاں میں سلام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ کیوں کرتا ہوں؟ جماعت ہے، جماعت کی ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی ادا کرنا میری فرض، میری ذمہ داری میں شامل ہے، اس لیے میں کرتا ہوں۔ آپ ناراض ہو جاتے ہیں کتنی مرتبہ، کبھی میں آپ سے ناراض ہوتا ہوں؟ نہیں، میں نے کتنی مرتبہ کہا جماعت مجھے آج کہہ دے آ جاؤ، چلا جاؤں گا جی۔ جس جماعت نے بھیجا ہے وہ بلا رہی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ، ادھر جانا ہے، یہ کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ، ادھر جانا ہے۔ یہ تبلیغی جماعتوں میں لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں، امیر ان کا ان پڑھ ہوتا ہے، وہ اس امیر سے پوچھتا ہے جی مجھے 10 منٹ کی اجازت ہے، میں فلاں سے مل کر کے آ جاؤں۔ میں اس طرح کا جماعتی ہوں، بے شک، بے شک، اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لمبی زندگی دے دی ہے، اس کی عطا ہے کوئی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ موت کسی کے اختیار میں مجھے یہ کہنا یہ مرتا کیوں نہیں ہے، یہ میں مرنا کسی کے کہنے اوپر نہیں ہے، مرنا میں نے اسی دن ہے جب اللہ کا فیصلہ، بے شک، بے اس سے پہلے کسی کے سوچنے سے بھی میں نے نہیں مرنا۔ میں یہ ضرور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس دورانیے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ جماعت مضبوط ہے، بے شک، جماعت مستحکم ہے، ہر لحاظ سے مستحکم ہے۔ کبھی جیلوں کی پوری بالکیں بھری ہوتی تھی، آج جیلیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ کبھی آپ کے پیچھے پولیس ہوا کرتی تھی، آج آپ کا پروٹوکول بنا ہوا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے ضرور۔ بے شک، کہنا یہ چاہتا ہوں ہمت ہارنی نہیں ہے، انشاءاللہ، آپ نے اپنے حوصلے پست نہیں کرنے، انشاءاللہ، آپ کے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ، ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں بھی صحابہ کے بے شک، نہیں ہے اسمبلی، ہمارے لیے روزانہ ہی مجمع نہیں لگتے، بے شک، کتنے مجمع لگتے ہیں، کتنے مجمعوں میں ہم خطاب کیا کرتے ہیں جا کر۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، میری بات ان تک جانی چاہیے۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے، مجھے مجبور کرو گے، پھر میں مجبور ہو کر کے کچھ بولوں گا۔ میں بھی بے شک، بے شک، مجھے مت موقع دینا، اور تم نے میرے اوپر اس وقت تک میں بڑی ذمہ داری سے رد کرتا ہوں، جو تم نے میری بارے میں باتیں کی ہیں میں اس کا رد کرتا ہوں۔ بے شک، بے شک، ایک بات تم نے جو میرے خلاف کہی ہے ثابت کر دو، جو سزا کہو میں قبول کروں گا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں صاف ستھرا آدمی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بس آپ سے اس لیے مجھے کئی دوست کہہ رہے تھے کہ ویڈیو بیان دو، میں چاہ رہا تھا ویڈیو بیان نہیں، میں ساتھیوں کو بلاؤں، بہت انشاءاللہ، بلا کر کے بٹھاؤں، سامنے بیٹھے، آپ کے جذبات ہیں، آپ قابل قدر ہیں۔ مجھے آپ کی اس محنت کا یہ بزرگ ماجی سے ہمارا بیٹا ہے، دیکھو نا اس طرح کے بزرگ ہمارے ساتھ ملے، راتوں کو دنوں کو بھاگتے ہوئے، بیمار لوگ پھرے۔ اور جو ذمہ دار یہاں آئے تھے دوبارہ پھر انہیں خلاف ورزی کی، اس کے بارے میں آپ اعلان کریں کہ دین کے خلاف مزید ہوگا۔
جو ہے دھمکیاں شمکیاں کسی کے دھمکیوں کے اوپر آپ نے پریشان کیا یہ میں بتا دوں کوئی بندے مارنے والے جو ہوتے ہیں ہم شیعہ سے ڈرے ہیں کبھی ان سے لڑائیاں نہیں لڑی پورے ملک میں نہیں لڑی کبھی ہمیں ڈر لگا ان سے حکومتوں کے ساتھ لڑائیاں نہیں لڑی ہمیں کبھی ڈر لگا ان سے نہیں ہم ڈرے یہ 4 لڑکوں سے ہم ڈر جائیں گے یہ تو اپنے بچے ہیں نا جی نہیں یہ بچے نہیں حضرت یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں یہ ساری دنیا نے دیکھا ہوگا کہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں وہی تو کہہ ان رہے سے ہم نے ڈرنا مولانا یہ ساریاں سختیاں 25 سال پہلے بھی تڑ نال سی ہن بھی تڑ نال ہے تانوں یاد جو سختی جو اسی چلن نوں تیار ہے اے تے کسے کھیت دی مول ہی نہیں الحمدللہ اگر شرافت دا لوادہ ہو گیا تو تڑ نال کوئی نہیں دی تڑ نال سیگے یہ 4 بندے تڑ نال ہوندے سیگے جہاں تک شیخ وقاص کی بات ہے وہ پہلی مرتبہ ایم این اے بنا ہے نہیں پہلے ایم این اے نہیں رہا تیسری مرتبہ مرتبہ پہلے بنا ہوا ہے ایک مرتبہ اور بن گیا کیا ہو گیا اس وقت ہم نے شہر چھوڑ دیا تھا ہم نے کوئی کمزوری دکھائی تھی اس کو ہم نے اس وقت بھی اس کا مقابلہ کیا ہوا ہے پھر بھی کریں گے انشاءاللہ کوئی ہماری مجبوری نہیں ہے نہ ہماری کوئی کمزوری ہے نہ ہم ڈرتے ہیں نہ اس نے کوئی کھا جانا ہے نہ اس نے کوئی وزیر اعظم بن جانا ہے ایسے اور کئی پھرتے ہیں اس لیے اپنے بیگانے کسی کو تم نے اپنی خاطر میں نہیں لانا یہ ضرور کہتا ہوں اپنے کام سیدھے سیدھے کرو غلط کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں جب ہم غلط کرتے نہیں ہیں تو ہمیں کیا ٹینشن ہے میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو اس الیکشن میں پہلی مرتبہ ہمارے قریب آئے میں ان کے گھر میں جا کر کے بھی ان کا شکریہ ادا کروں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید بس استعمال کرنا تھا ہم استعمال کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم قدر کرنے والے لوگ ہیں آپ کی بھی قدر کرتے ہیں جو ہمارے قریب آیا اس کی بھی قدر کرتے ہیں قدر کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارا مرنا جینا رہے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے سامنے باتیں بہت ہیں مگر میں نے اتنا کہا کہ بس وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں وہ نہیں کریں گے شوق نہیں مجبوراً پھر سب کو چاہتا ہے زبان سب کی کھلی ہوئی ہے بات کس کو کرنی نہیں آتی سب کو باتیں بھی کرنی آتی ہیں ہماری بہت مجبوریاں تھیں ہم نے جماعت کو ہم نے شہیدوں کو ہم نے قائدین کو سامنے رکھا یہ ہماری مجبوری تھی ہم کیا کہتے کس کو کہتے یہ مجبوری تھی انہوں نے اس کا نجائز فائدہ اٹھایا یہ عمارت ہے یہ عمارت بنائی ہے نا میں نے وہ اس کے اوپر یہاں ایک لکیر لگائے نا اس کی تکلیف مجھے ہونی ہے میں نے بنائی ہے جو لکیر لگا رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی یہ جماعت ہے ہماری اس جماعت کو 12,000 لوگوں کا خون لگا ہوا ہے ہمیں تکلیف ہے اس کی انہوں نے اس کو برباد کرنے کی کوشش